کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنی اولاد کو اگر آپ ہدیہ یا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو بہترین علم سے بڑا کوئی ہدیہ کوئی تحفہ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ اسے گاڑیاں دے، آپ اسے دنیا کی بہترین اور قیمتی سے قیمتی سامان دے، وہ لا حاصل ہے میرے عزیز۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت کے ساتھ صحیح علوم دے دیا انشاءاللہ العزیز، تو ہم یہ سمجھے کہ ہم نے اسے ایک زندگی دے دی، ایک توانائی دے دی کہ ہمارے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ حق و صداقت کے راستے پہ گامزن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و مکرم، آج جو میرے بیان اور جو میری تقریر کا مرکزی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم میں مسلمانوں کا کردار۔ دیکھیے مسلمانوں، صرف جب تک ایک کام اجتماعی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے ہم نہیں کرتے تب تک ہم مسابقے میں اور مقابلے سے باہر ہیں۔ اگر میں سیدھے اعتبار سے صاف اور سیدھے لفظوں میں کہوں بغیر کسی جھول کے، وہ یہ کہ مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیمی میدان میں بڑھ چڑھ کر اپنی شراکت داری اور اپنا پارٹیسپیٹ کریں، ورنہ یہ دنیا آج ہر اعتبار سے، معاصری علوم کے اعتبار سے آپ کو تعجب ہوگا، یورپ کے وہ لوگ جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں، دینی احادیث کا علوم، قرآنی علوم، فقہی علوم، اور جو اسلامی معاشرتی نظام ہے، آئینی نظام ہے، یہ جو آپ مسلم پرسنل لا ہے نا، مسلم پرسنل لا، مسلمانوں کے وہ خصوصی قوانین جو من جانب اللہ طے شدہ ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی کھود کرید نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ وقت کے رسول کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو من جانب اللہ قوانین طے کر دیے گئے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، میراث ہے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ وہ مسلم پرسنل لا جس میں تقریباً 17-18 قوانین آتے ہیں، جس سے مسلمان کا عام طبقہ تو چھوڑیے خاص طبقہ بھی نابلد اور ناواقف ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، دشمنان اسلام کے تحت دن رات سازشوں کے جال بننے والے جب وہ دشمنی اور عداوت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ اسٹڈی کرنا شروع کیا اور پھر ان چیزوں سے اسلام اور احالیان اسلام کو مشکوک اور گمراہیوں میں ڈالنا چاہا، اور پھر ایک پروپیگنڈا ہوا، اور پھر وہ کہاوت ہے نا، ایک سچ کو اتنا بولو کہ وہ جھوٹ لگنے لگے، اور ایک جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ تو مستشرق کہتے ہیں یورپ کے ایسے علماء، وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں لیکن دینی علوم میں انہیں اتنی دسترس حاصل ہوتی ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا۔ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم لوگ زبان طالب علمی میں مدرسہ میں تھے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بہت بات کرتا ہوں، مسلسل کہتا رہتا ہوں، یہ ایک عظیم فتنہ ہے، فتنے تو بہت سارے ہیں، ایک اور فتنہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، قادیان، جس نے اپنے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کی اور بہت واویلا مچایا، اور آج بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کی شاخیں بڑھ رہی ہیں، اور بر صغیر کے علاوہ یورپی ممالک میں، باہر کے ملکوں میں بڑے بڑے مراکز ہیں، بڑے بڑے سینٹرز ہیں اس کے، اور اس کا کام چل رہا ہے۔ تو دیکھیے اس وقت جیو کی سم اتنی نہیں چلی تھی، جیو کی سم تو یہ آپ کا 18 وغیرہ کے بعد زیادہ چلی ہے، پہلے کی بات ہے۔ ایئرٹیل کا زور تھا، اور ایئرٹیل پہ ٹول فری نمبر آتا تھا کہ اگر آپ کو دینی معلومات حاصل
حاصل کرنی ہے تو اس نمبر پہ ٹول فری کال کر سکتے ہیں. تو مدارس کے بچے تھے, فون کرتے تھے اور بیچارے وہ اننون پرسن بن کے فون کرتے تھے اور اپنا نام کچھ بھی مطلب غیر مسلم راہل اور یہ وغیرہ وغیرہ بتا کر کے اپنے آپ کو ہندو بنا کر بات کرتے تھے. تو وہ بات کرتا ہوں, تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ قرآن کی کوئی آیت آپ اس سے پوچھتے نہیں کہ وہ فوراً آیت نمبر اور دلیل نمبر اور کتابوں کے حوالہ کے ساتھ اور سورہ نمبر کتنا ہے اور یہ آیت کی شان نزول کیا ہے, کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, اس کا پس منظر کیا ہے, سب بتا. بخاری کی کوئی روایت, کوئی حدیث دلیل کے ساتھ آیت نمبر, چیپٹر نمبر اور اس کس مرحلے سے اس حدیث کو انتخاب کیا گیا, چنا گیا, حاصل کیا گیا. اس حدیث کو حاصل کرنے میں امام مسلم کو, امام بخاری کو, امام ترمذی کو, امام نسائی کو, امام ابو داؤد کو کن مراحل سے گزرنا پڑا, یہ سب اسے پتا ہوتا تھا. سیاہ ستہ پر اسے اتنی دسترس حاصل ہوتی تھی جیسے ہم میں سے کسی ایسے شخص کو گندی جگہوں پر بیٹھ کر دین کے موٹے موٹے اور باریک مسائل پر بحث کرنے میں طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے. چونکہ طلبہ کو تو پتہ ہوتا تھا کہ یہ تو ہے کیا کہتے ہیں قادیانی, اور جب اس میں سے ہم لوگ یہ شاعت کرتے کہ دیکھیے ہم تو ہندو ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, ایسا ہے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ, توجہ رکھیے گا جو میں بات آپ تک بتانا چاہتا ہوں, ہم نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں مسالک ہے اور فرق ہے, تو ہم کون سا مسلک اختیار کریں. تو پھر وہ سمجھا بجھا کے, دیکھیے باطل کی محنت دیکھیے, میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو, جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم اپنے ہی باہر کے ماحول کو چھوڑیے, جی ٹیکنالوجی کے ماحول کو چھوڑیے, سائنس کے میدان کو چھوڑیے, فزکس کے میدان کو چھوڑیے, کیمسٹری کے میدان کو چھوڑیے, سیاسیات کو چھوڑیے, معاشرتی نظام کو چھوڑیے, آئلی نظام کو چھوڑیے, ہم اپنوں ہی کے بیچ میں کس طرح سازش میں پڑ جائیں گے, پھر ہمارا ایمان اور احکام اسلام کہاں سے کہاں چلا جائے گا. میں صرف آپ کو وہ دکھلانا چاہ رہا ہوں. اور پھر جو ایک بڑا کام ہے کہ ہم علم و عمل سے اتنے لیس ہوں کہ جن باطل کے ایوانوں میں کہ جہاں صدائے لا الہ الا اللہ کے علاوہ باطل کی طاقت و قوت کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں, حق تو یہ تھا, یہ امت کا کام ہی یہی تھا کہ یہ امت دنیا میں آئی ہی تھی امت دعوت بن. اس سے پہلے جو امتیں دنیا میں گزری ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ امتیاز نہیں دیا تھا, وہ امت دعوت نہیں تھی, وہ امتیں مدعو تھی. وقت کے انبیاء انہیں دعوت دیا کرتے تھے دین کی, حق کی, سنت کی, شریعت کی, اللہ کی وحدانیت کی. پھر بعد میں یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی, تو پھر اس امت کو ایک خاص تحفہ دیا, جی کنتم خیر امہ اخرجت للناس للمسلمین نہیں, للبھدری شک یا للحلبات نہیں, للامریکہ نہیں, یا للجماعت المسلمین نہیں, للناس کہا گیا, انسان بھی نہیں کہا گیا, للناس, کہ تمام انسانوں کے اوپر, وہ شمال کا ہو, جنوب کا ہو, مشرق کا ہو, مغرب کا ہو, امریکہ کا ہو, ہندوستان کا ہو, للناس. اللہ نے ایک کام ہمیں بتایا جی. اور پھر اسی کو ومن اصدق قولا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ تم میں سے بہترین اور اچھا اور سچا شخص وہ ہے جو لوگوں کو, ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے اور اس کی بات کتنی اچھی ہے, اور سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو الی اللہ, اللہ کی طرف بلاتا ہے. اللہ کی طرف بلاتا ہوگا کیا مطلب, ایک اللہ کی وحدانیت کے طرف, ایک اللہ کی ربوبیت کے طرف, ایک اللہ کے اقراری ہونے کے طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے طرف, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے طرف, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات و فرمودات کی طرف, یعنی کہ مکمل اسلام کے طرف. ادخلوا فی السلم کافہ, اے مسلمانوں, اے لوگو, اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. خوش رہے رحمان بھی, راضی رہے شیطان بھی, یہ بھی کر لیں گے لبرل حضرات اور وہ بھی کر لیں گے, تھوڑا یہ بھی کر لیتے ہیں, امام 12 بھی پوج لیتے ہیں اور نیاز فاتحہ بھی کر لیتے ہیں,
محلم میں ڈھول تاشا بھی بجا لیتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تماشا اور مذاق بھی بنا لیتے ہیں، اور ہم اپنی بہن بیٹیوں کو محرم کے نام پہ، 12 ربیع الاول کے نام پر گھر کی چہار دیواری سے باہر نکال کر ان کے سروں سے پردے اور ان کے سروں سے دوپٹے اور ان کے جسم سے سینے کے اوپر سے ان کے لباس کو چھین کر ہم ان کو مرد کے ہاتھ کا کھلونا بھی بنا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں، اسلام کا یہ تقاضا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہونا ہوگا، 100% داخل ہونا ہوگا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر سرے منہ چلنے سے بچنا ہوگا۔ انہ لکم عدو مبین، اللہ کا صاف اعلان ہے انہ لکم عدو مبین کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو مسلمانوں بات یہ چل رہی تھی اس قادیانی کے سلسلے میں، تو جب اس سے بات کیا جاتا، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی صلاحیت اور اس کی محنت، جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا نا کال سینٹر پہ، یقیناً وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا ہے نا، یقیناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علم دیکھیے، وہ ساری مطلب ایک طالب علم، ایک اہل علم جو اپنے آپ کو دینی پیشوا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو کسی مدرسے کا معلم اور مدرس سمجھ رہا ہوتا تھا، تو ہمارا ایک ساتھی تھا بھائی اشتیاق اور بھائی عمران، ہم لوگ ان کو زیادہ فوقیت دیتے تھے پڑھائی کے اعتبار سے۔ ایک ساتھی ہم سے 24 گھنٹہ بحث کیا، 24 گھنٹہ مطلب مسلسل، یہ بھی اپنا اس کو بھی لگا کہ ہم تو نیا نیا پڑھ رہے ہیں اور ہم قرآن جانتے ہیں، خوب بحث کرتا رہا۔ آخر کار آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ بیچارہ جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کا متعلم ہے، تو بیچارہ تھک ہار گیا، اور پھر جب اس سے آخر نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں تو بتائیے ہم کس مسلک کو فالو کریں، تو وہ سمجھا کر بجھا کر کہتا ہے دیکھیے اگر آج کے دور میں کوئی دین اور کوئی ملت اور کوئی شریعت حق ہے تو وہ ملت احمدیہ ہے، وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ تو پھر آخر میں فون کاٹا گیا۔ تو میں آپ کو صرف بتانا اور سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں باطل کی محنت اور اپنوں کے بیچ کی باطل کی محنت۔ میں آپ کو باہر لے جاؤں تو آپ بہت کچھ دیکھیں گے، سرزمین ہند کے اندر، اپنے ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ایکٹیو ہیں، جو حضرات عقل و دانش رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کو کیا دانش و بینش عطا فرمائی ہوگی، وہ ان چیزوں سے واقف ہوں گے۔ یہ اپنوں کے بیچ کا فتنہ ہے میرے عزیز۔ تو پتہ کیا چلا، اب ہمیں کس حد تک علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک معاملہ یہ بھی ہے، آج جس معاشرے میں ہم ہیں، معاف کیجیے گا، دین علم کی آخری حد یہاں یہ سمجھی جاتی ہے کہ بچے کو مدرسہ بھیج دو، بچے کو مکتب بھیج دو، اور بچہ کسی بھی طرح ٹوٹا کے قرآن پڑھنے والا آ جائے، اور نہیں تو کم سے کم 2-3-4 بار ناظرہ مکمل کر۔ وہ کیسے پڑھ رہا اس سے بحث نہیں ہے، ہماری بچیوں کا بھی وہی حال ہے اور ہمارے لڑکوں کا بھی وہی حال ہے، اور ایک آدمی کے اوپر اتنے طلبہ کا بوجھ ڈال دو اور 1 گھنٹہ کے اندر سب کچھ ہو جائے، پھر گارجین کی طرف سے الگ الگ، آپ اسے ڈانٹ نہیں سکتے، آپ اسے مار نہیں سکتے، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے، آپ اسے وہ نہیں کہہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میرے عزیز، میں سمجھتا ہوں اس طرح سے ہم ایک رسم کو تو کیا کہتے ہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں، رسم کو تو بڑھاوا دے سکتے ہیں، لیکن جو شریعت کی اصل ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ میرے عزیز، وقت ہم سے للکار یہ کہہ رہا ہے، وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہر اعتبار سے، ہم نے یہ نہیں کہنا، ہم بارہا شروع سے ایک جملہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف ہرگز اس کا سوال نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے علماء ہو، حفاظ ہو، مفتیان کرام ہو، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے دنیاوی جو علوم ہے اس کے اندر مکمل عبوری اور مکمل دسترس حاصل کرنی ہے، کہ جب انشاءاللہ العزیز ہمارا دینی علوم کا ہماری قوم کا بچہ جب عصری علوم والوں سے ملے تو وہاں خود کو اپنے آپ کو بیگانہ محسوس نہ کرے، وہ کسی وکیل ایڈوکیٹ کے ساتھ بیٹھے، وہ کسی انجینئر کے ساتھ بیٹھے، وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے، اپنے آپ کو بیگانہ و اجنبی محسوس نہ کرے، اور ہمارے قوم کا بچہ یا بچی اگر وہ عصری علوم کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو یا وہ ماہر ہو،
کسی بھی اعتبار سے جب وہ کسی دینی مجلس میں بیٹھے، دینی نشست میں بیٹھے، دینی لوگوں کے ساتھ بیٹھے، دینی لوگوں سے مراد اہل علم، دینی لوگوں سے مراد اہل علم، دینی لوگوں سے مراد اہل علم، اہل علم کے ساتھ بیٹھے، جب اس کے سامنے نماز پہ بات ہو، جب اس کے سامنے غزوہ بدر کی بات کی جائے، جب اس کے سامنے عمر اور جب ان کے سامنے ابو بکر اور جب ان کے سامنے عثمان و علی کی شہادت کی بات کی جائے، جب ان کے سامنے نواسہ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات کی جائے، تو وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کرے، اسے یہ نہ لگے کہ یار یہ سب بھی کچھ ہوا تھا، ہم نے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ میرے عزیز، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم گارجین حضرات سن لیں، کان کھول کر سن لیں، اپنی بیٹوں کے لیے بھی اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کریں۔ جس طرح ہم دنیا کے بہت سارے امور میں بہت حد تک کوششیں کرتے ہیں اور ہر حد تک کوشش کرتے ہیں، میرے عزیز کسی نے کیا خوب کہا ہے، اپنی اولاد کو اگر آپ ہدیہ یا تحفہ دینا چاہتے ہیں تو بہترین علم سے بڑا کوئی ہدیہ کوئی تحفہ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ اسے گاڑیاں دیں، آپ اسے دنیا کی بہترین اور قیمتی سے قیمتی سامان دیں، وہ لا حاصل ہے میرے عزیز۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت کے ساتھ صحیح علوم دے دیا انشاءاللہ العزیز، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے اسے ایک زندگی دے دی، ایک توانائی دے دی کہ ہمارے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ حق و صداقت کے راستے پہ گامزن ہے۔ ہم اپنے کھانے میں سے ایک وقت کا کھانے کا معمول بند کرے، ہم ایک وقت اپنے گھر میں چولہا نہ جلائے، ہم ایک وقت بہترین کھانے کو تیاگ دے، ہم سب کچھ کرے، لیکن مسلمانوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہم اپنی اولاد اور اپنی بیٹے اور بیٹیوں کے تعلیم کے تئیں ذرہ برابر بھی غفلت نہ کرے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، آج آپ اپنے بستی سے باہر نکل جائیں، آپ دلی بمبئی چلے جائیں، کولکاتہ بنگلورو چنئی چلے جائیں، آپ کو ہوٹلوں میں چھوٹے چھوٹے 10 سال 7 سال کے مسلمان کے بچے ملیں گے، آپ کو بہت ساری فیکٹریوں میں، آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ہم اپنے بستی کا ہی ریشیو نکال لیں۔ آخر کیوں ہماری قوم کا بچہ اور ہمارا ہی نسل اور ہماری ہی نسلیں اور ہمارے ہی بچے آخر کیوں گندی جگہوں پر غلط صحبتوں میں اور گندی چیزیں وہ کھا پی رہا ہے؟ اے نوجوانوں، ہمیں آپ سے بھی بات کرنی ہے، اور اے ہمارے سرپرستوں، ہم نے آپ کو یہ بات کہنی ہے، ہم کہاں گم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وقت نکل جائے اور پھر ہمارے پاس کفے افسوس ملنے کے سوا کچھ نہ ہو۔ سو میرے پیارے، میرے کرم فرما، یہ آپ سے ایک گہار ہے کہ ہم علمی اعتبار سے آگے بڑھے۔ دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ہم چند گھسی پیٹی چیزوں کو لے کر، ہم چند دقیانوسی خیال کو لے کر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر اس دنیا کے اندر آپ کو زندہ قوموں میں اپنا نام درج کرانا ہے تو تمام چیزیں ایک طرف، اگر آپ کے پاس دولت بھی ہے، اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں، اگر آپ ارب پتی بھی ہیں، تو تاریخ کا آپ حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا ہسٹری لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی شمولیت زندہ قوموں میں کروانا چاہتے ہیں، میرے عزیز، ایک دو فرد نہیں، پورے قوم کو، پورے بستی کو، پورے علاقے کو علم کا شمع لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں گی، جو بھی دشواریاں آئیں گی، اسے ہم سر تسلیم اسے قبول کریں گے اور اسے چومیں گے اور اسے سراہیں گے، اور علم کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹوں کو زائل کرتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدعات، خرافات خود بخود ختم ہو جائیں گی اور ہم ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سوسائٹی کو تشکیل دے پائیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور شاید میری بات سمجھ میں نہ آ سکی تو پھر ہمارا جمعہ کا بیان ہر بیان کے طرح ایک بیان ہو کر رہ جائے گا۔